اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض العيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكماله فما كانت إلا ساعة واحدة ببلدي الحسن طلع أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وعزه بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأذن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا الشاب أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا مسيحي وخليفتي وصاحب الواعي قد أذنت لك. فدخل علي تحت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت
فلما اكتمل جميع تحت الكساء أخذ من رسول الله بطرف الكساء وهم بيده نجوما إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال له عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض ملحية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بمحمد هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لي جبرائيل يا رب من تحت الكساء. وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أعبدهم إلى المنزل أكون معهم سادسا. فقال له نعم قد أذنت لك فحمد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا لا إله ويقرأ السلام ويحسك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرض ملحية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد عزلني أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لي أمين الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لي يا رسول الله يقبل ما جلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا والسرقان بالرسالة نجي ما جرى خبرنا هذا في محفل من محوفل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة. رسول پر نازل دے رسول پر جو معجزہ ہوا چرخا جو کاٹتی ہے تو بنتی ہے آسمان، چکی جو پیستی ہے تو چلتا ہے یہ جہاں، یوں ہاتھ کبریا کا جو یوں ہاتھ
ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ۔ قانون کبریا ہے یہ اس کائنات میں، شوہر کا رزق لکھا ہے زوجہ کے ہاتھ میں، تحریر جس کے ہاتھ میں، تحریر جس کے ہاتھ میں ہے رزق مرتضیٰ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ۔ معصوم کی حدیث ہے سب کو ہے یہ خبر، 14 نقاب نور ہے خالق کے نور پر، پہلا نقاب جو ہے، پہلا نقاب جو ہے رخ کردگار کا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ۔ حق تو یہی تھا ہوتا تعارف رسول سے، رشتے مگر خدا نے گنائے بطول سے، جس کے لیے نظام، جس کے لیے نظام مشیت
کنارہ نہیں، حشر کے دن ہی ہو سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس نے ان کو پکارا غمزدوں کے لیے، بے بسو بے امان، بے کسو خستہ تن بے وطن تشنہ لبنی جان، دامن مصطفیٰ سب کی جائے پناہ، اس سے بڑھ کر تو کوئی سہارا غمزدوں کے لیے، شاہد اس پر ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ قبلہ کی آمد پر دعاندر صلوات قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات اپنی اجازت سے شاہد اس پر ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا، جو تمہارا ادراک ہے دنیا میں کیا فاطمہ ہے، کسے ادراک ہے دنیا میں کیا خدا کا ملک ہی سارے کا سارا فاطمہ کا ہے، کسے ادراک ہے دنیا میں کیا فاطمہ کا ہے۔
فرشتے بولے تربت میں نشان ماتم کے دیکھے تو فرشتے بولے تربت میں یہ بندہ چہیتا فاطمہ یہ بندہ مرتضیٰ کا ہے چہیتا فاطمہ کا ہے قاسم کو لے گئی ہے ہوا دور دور تک رنگی ہے منہ سے گر بلا دور تک غازی کہاں سے اٹھائے تجھے حسین
زندگی کے بعد جو موت ہے وہ ملاقات مولا کائنات سے تو اسی تناظر میں کلام اسلام نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یوں کرم اپنا علی والا پہ فرماتی ہے موت حیدر کرار کے قدموں میں لے جاتی ہے یوں کرم اپنا علی والوں پہ فرماتی ہے موت. اگر مولا کا ایک لقب ہے وجہ اللہ کہ اللہ کیسے ہے اس کو ذہن میں رکھیے. ایک بار شعر آپ کے سوال کے حوالے کرتا ہوں. چہرہ اللہ کو دیکھیں کہ جا کر قبر میں چہرہ اللہ کو دیکھیں کہ جا کر قبر میں اس لیے بھی ہم ملنگوں کو بہت بھاتی ہے چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی جدھر جدھر ہوا چلی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد ماشاءاللہ کیا بات کلام پسند آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور زندہ اس کلام کا عبور کرتے ہیں اور خوبصورت سماعتیں ہیں. یقیناً یہاں پہ وہی لوگ بیٹھے ہیں جو علی کا نام سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہیں. شعر آپ کے سماعتیں کے حوالے کرتے ہیں. ذکر حیدر سن کے ملتی ہے کئی کو زندگی. ذکر حیدر سن کے ملتی ہے کئی کو زندگی اور کچھ کو موت سے پہلے ہی آ جاتی. اور کچھ کو موت سے پہلے ہی آ جاتی ہے موت. اس شعر کا جو پہلا لفظ ہے پہلا جو مصرع ہے اس پہ یقیناً ہم سب کا ایمان ہے. وہ کیا نکلا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت پر حق ہے مگر سماعت فرمائیے گا بالخصوص. ہاں کل نفس ذائقۃ الموت پر حق ہے مگر زندگی کی بھیک لینے کربلا جاتی. زندگی کی بھیک لینے کربلا جاتی ہے موت. اور یوں تو ہر ذی نفس کو رہتا ہے مر جانے کو خوف. ہر ذی نفس کی بات کرتا ہوں مومن کی بات نہیں کرتا. مومن کو ڈر نہیں ہوتا کیونکہ مومن تو چاہتا ہے کہ میری موت ہو اور میری مولا سے ملاقات ہو. یوں تو ہر ذی نفس کو رہتا ہے مر جانے
بعد جناب سیدہ کے حوالے سے منفرد کے چند اشعار پڑھوں گا، لیکن یہ اس کلام کا بھی آخری شعر ہے اور اس کا دل شعر پڑھ رہا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ موت آئے گی، موت آئے گی تو بن جائیں ایک ہم خاک نجف، موت آئے گی تو بن جائیں، کہ میں اس بات کی گواہی دیں گی کہ جو مومن کہیں پہ بھی مرتا ہے وہ اسی رات والی سلام منتقل کرے گا۔ موت آئے گی تو بن جائیں کہ ہم خاک نجف، کیوں بنے گے خاک نجف؟ موت آئے گی تو بن جائیں کہ ہم خاک نجف، کیونکہ سب کو اپنی اصل کی جانب ہی پلٹا دی، سب آپ نے محمد آل یہ موت کے حوالے سے جو کلام میں نے پڑھا، دعا کرتے ہیں کہ جناب فرحت عباس صاحب کی روح کو اس کا تمام ثواب حاصل ہو۔ چونکہ ایام سیدہ چل رہے ہیں تو سیدہ کی مدحت کے حوالے سے یہ کلام آپ کے سماعت کے حوالے پیش کروں۔ ایک بلند تر سلوات پڑھیں صلی اللہ محمد محمد۔ یہی ہے میرا عقیدہ، اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، آپ کا عقیدہ میرے عقیدے سے مل جائے تو دعا ضرور دیجیے۔ یہی ہے میرا عقیدہ، بطول سچی ہے، یہی ہے میرا عقیدہ، بطول سچی ہے، اور یہی ہے سچا عقیدہ، بطول یہی ہے میرا عقیدہ، بطول سچی ہے، اور تمام ورد وظائف ابس ہے شیخ تیرے، اگر نہیں یہ وظیفہ بطول عذاب ہوتی اجازت اگر اضافے کی، عذاب ہوتی اجازت اگر اضافے کی، تو کہتا اشہد جناب سیدہ کی مصیبت سے کیا فرما دیا مولا سے، مولا مجھ پہ احسان یہ کر دیجئے اے میرے علی، یاد شبیر کو آ جائے نہ اس کی بیٹی، میرے چہرے ماں ہوتی ہے، ماں کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے،
ماں ہو زہرا اور بیٹا ہو شبیر، تو دیکھیے کہ کتنا پیار ہے سیدہ کو شبیر سے. جاتے جاتے شبیر کی یاد ہے. جناب سیدہ مولا سے فرماتی ہے میری زینب ابھی کم سن ہے، ذرا دھیان رہے، پیاس شبیر کو لگتی ہے، بہت رات گئے، میرے شبیر کو پاس اپنے سنانا مولا، میرے بچوں سے میرے زخم چھپانا. جناب سیدہ کے قاتلوں پر لعنت. بلند تر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دیگر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. نہایت ادب سے ملتوی سوق قبلہ وجود الاسلام مولانا حسین عباس صاحب سے قرآن کے فروز ملک فضائل مصائب محمد وعلی محمد بیان فرمائیں. قیامت پر بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ورسول الارواح جميعا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابعين لهم ما بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. وتصلي على محمد وآل محمد وأبشر السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور هداية المعصوم عليه السلام. والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزلفر أبي الشبيب والشربت قاسم الطوبة والسكر أشرف المتين أشرف المقين العالم المبين الناصر المعين الولي الدين الولي المخلص السيد الرزي الإمام الوسيع الحكيم بالنصر الجلي المخلص المستقيم مظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الخطائب والشاهد الساكب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل النبوة ومعلم الرسالة وأمثلة الملائكة وأهل الرحمن الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم القيامة إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله العظيم والقرآن الصادق والصادق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس المطمئنون
اجري إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم على عصمة أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين عليه الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین عزیز کو بھولی بھی اس کو ہٹا دیجیے. مہربانی علیہ تعالی سے شکر خدا کہ سب رضا کی وساطت سے ہمارے جانے والوں کا تعلق ہم سے منقطع گھٹ گئی ہے. آواز نہیں آ رہی. نہیں ابھی نہیں آواز کم ہو گئی ہے. صلوات کی تلاوت کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے تھوڑی سی کم کیجیے, ہلکی سی ابھی دیکھیے. صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان کرام سب سے پہلے تو میں مرحوم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جتنے اعزاء اور عالم تشریف فرمایا سب سے خداوند منان مرحوم کی منازل برزخیہ کو آسان فرمائے اور غیر کی عمل کرنے عباس رضی اللہ علیہ السلام خداوند منان تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وفا عباس پیغام زبان کے ساتھ مزید تاثیر عطا فرمائے. برادر محترم زبان میں بھی بیان کیا کہ مومنین خداوند متعال مزید تاثیر عطا فرمائے. یہ جو انہوں نے فرمایا درست فرمایا. اور حقیقت یہ ہے میں ہمیشہ مجلس ترنیم چاہے وہ رسم سوئم ہو, دسویں کی رسم ہو یا چہلوں کی مناسبت ہو, ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجلس سے ترغیب پہ فلسفہ موت و حیات نہ پڑھے تو وہ بے وفائی کرتا ہے سننے والوں سے بھی موضوع کے ساتھ بھی. لہذا خالصتاً میں گفتگو فلسفہ موت و حیات پہ کروں گا. مسلمانوں کی کتابوں کے اندر ایک حدیث تواتر کی حد تک ثابت ہے اور وہ حدیث ہے انی تارک فیکم الثقلین. میں نبی نے فرمایا ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. بہت سے مقامات پہ رسالت جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی انی تارک فیکم الثقلین. میں تمہیں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا ماما پہ کیا کریے, چلیے تو لیجیے ویسے دیکھا اگر ثقلین نبی نے چھوڑ دیا تو پھر وقت آخر کیوں کہہ رہے تھے لاؤ کاغذ قلم. اور میں کچھ ایسا تمہیں دے دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو, تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت پیش نہ آئے. عزیزان گرامی اگر وہاں نبی کا یہ جملہ فرمانا دراصل ان منافقوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے تھا. میں جہاں ثقلین چھوڑ دیا وہاں کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں تھی, لیکن اگر نبی یہ جملہ نہ فرماتے تو پھر ان کے اصل چہرے سامنے عیاں ہوتے. فرمایا میں تم کے ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ کی وہی ترقی ایک اللہ کی کتاب, دوسری میری طرف اہل بیت علیہ السلام. ثقلین تثنیہ کا صیغہ ہے. تثنیہ عربی میں وہاں آتا ہے جہاں دو ایک جیسے ہوں. واحد ایک کے لیے جمع کے لیے کم از کم اگر عربی میں 3 ہے پھر اس سے زیادہ اگر بہتر ہو سکتا ہے کرتے رہے. میں جاری رکھتا ہوں خدا کی رات خیر فرمائے گی. کم از کم 3 اور 3 سے زیادہ ٹھیک ہے اور تھوڑا کم کیجیے 3 سے زیادہ جمع کے زمرے میں آتے ہیں. 2 کے لیے تثنیہ آتا ہے. تثنیہ وہاں آتا ہے جہاں چیزیں 2 ہوں اور دونوں ایک جیسے ہوں. قرآن سے تثنیہ دیکھ لیجیے مارا چل بہرائے, ہم نے 2 سمندر
کو ملایا ہے اور کسی باطنی اس بات پہ شاید ہے ہم نے علی و بطول کو ملایا ہے۔ بحرین تسنیہ ہے، شمسین تسنیہ ہے، قمرین تسنیہ ہے، نورین تسنیہ ہے، حسنین تسنیہ نہیں، بہت زیادہ فرق ہو گیا۔ جیسے عزیزان برادران پڑھ رہے تھے اس نحو پہ بھی ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ پر محمد آل محمد نمتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرض کر رہے تھے تسنیہ، کل مومن مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری طرف اہل بیت علیہ السلام ہے۔ زمانہ اعتراض کرتا ہے کہ تمہارا اپنا دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے دنیا سے جانے کا چاہے 40واں ہو، چاہے رسم سوئم ہو، چاہے 10ویں کا ختم ہو، تم 14 کا ذکر کیوں کرواتے ہو؟ موت تو تمہارا اپنا ہوا، انتقال تو تمہارے اپنے کا ہوا، اس کی صفِ ازا نہیں بچھاتے، مجلس حسین کرواتے ہو۔ مکتب تشیع ذاتی رائے کا نام ہی نہیں ہے، قیاس میں مذہب میں حرام ہے، قیاس والوں سے میرا تعلق ہی نہیں ہے، لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ہم نے جو بھی عقیدہ اخذ کیا ہے کتاب خدا سے لیا ہے، احادیث معصومین سے ہم تک پہنچا ہے، وہی عقیدہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ نبی نے فرمایا انی طالب الفریق و مستقلین، تواتر کی حد تک یہ حدیث ہے، میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اطرت اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہی سبب ہے ہم اپنے مرنے والوں کے لیے قرآن ناطق کا تحفہ بھی بھیجتے ہیں۔ ثابت کی تلاوت کر کے وہ ہدیہ میں بھیجتے ہیں۔ ہم اپنے مرنے والوں کے ساتھ اپنے رشتے کو صفِ ازا کی وساطت سے باقی رکھتے ہیں۔ موت ہر ایک نے اختیار کی ہے، اس سے کوئی راہ فرار نہیں۔ مہاجر جنان کے اندر بھی آداب قبرستان کے بعد میں ایک دعا منقول ہے کہ جب ہم اور آپ قبرستان میں جائیں تو یہ دعا پڑھے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انتم لنا فرد ونحن انشاءاللہ بکم لاحقون۔ قبرستان میں جا کے بندہ مومن گواہی دے رہا ہے، اے قبرستان والے مسلمین و مسلمات، اے قبرستان والے مومنین و مومنات، تم وہ ہو جو چلے گئے ہو، ہم عنقریب تمہارے پہلو میں آنے والے ہیں۔ تو سمجھانے کے لیے میں نے بہت سہل ترجمہ کیا، ہمیں خدا بند مولا انشاءاللہ تمہارے ساتھ مدد کر دے گا۔ جانا سب کو ہے اور کدھر جانا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا اگر انسان کسی عقیدے کا پیروکار نہ بھی ہو، مذہب و مسلک سے بالغ تک وہ فقط عقل رکھتا ہو، 3 چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک وہ سوچتا ہے کہ وہ آیا کہاں سے، دوسری چیز اس کے ذہن میں آتی ہے وہ رہ کہاں رہا ہے، اور تیسری چیز جو اس کی عقل اسے سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اس نے جانا کہاں تھا۔ ہم اور آپ آئے کدھر سے؟ اللہ کے پاس۔ جانا کدھر ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے تو کلمہ استرجاع جب آپ زبان پہ جاری کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے ہم نے جانا ہے۔ آئے بھی من اللہ ہے، جانا بھی من اللہ ہے۔ من ابتداء غائب کے لیے آتا ہے، الہ ابتداء غائب کے لیے آتا ہے۔ من جہاں سے سفر شروع ہو، الہ جہاں پہ سفر ختم ہو۔ لام علت کے لیے آتا ہے، ہمارا سفر من اللہ ہے، اللہ سے شروع ہوا
جانا بھی اللہ کی طرف ہے. درمیان میں اگر للہ ہو جائیں گے تو ہی نجات پا جائیں گے. جو ہے بات پہنچ رہی ہے. ہمارا رجوع کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اور یہی وہ سورہ فجر میں ارشاد فرما رہے آخری 4 آیات میں نے سلام کلام کرا دی. پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. جہاں میں نے اس ٹکڑے کی تلاوت فرمائی آپ کے ذہن میں یقیناً امام حسین علیہ السلام، کیونکہ بچپنے سے حیات سیزا میں یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ اس آیت کا سری ترین مصداق ذات حسین ابن علی ہے. لا شک اس میں کوئی شک نہیں. حسین جیسا نفس مطمئنہ کوئی نہیں. عزیزان گرامی، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. کس کی طرف؟ رب کی طرف. سمجھ میں آیا علی نے کیوں فرمایا تھا اس تو رب تھا. کیونکہ علی لوٹ رہے ہیں، علی بھی لوٹ رہے ہیں خدا واحد و یکتا کی طرف. عزیزان گرامی، لوٹنا، اس لوٹنے کو رجوع کرنا کہا جاتا ہے. یہی کتابی استعمال. رجوع 2 طرح ہے. مجھے سٹیپ بائی سٹیپ توحید کی منازل کو استعمال کر کے گفتگو آپ تک پہنچانی ہے. رجوع 2 طرح کا ہے. کبھی رجوع اختیاری ہے اور کبھی یہ رجوع اضطراری ہے. آپ کو ٹرمز کی ثقافت پہ رچنائی نہیں ہے، میں آسان ہے. کبھی لوٹنا مرضی سے ہوتا ہے اور کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی لوٹنا پڑتا ہے. یعنی ایک رجوع اختیاری، ایک رجوع اضطراری. اضطراری کوئی چاہے نہ چاہے اسے لوٹنا ہے. اختیاری ابھی وقت نہیں آیا تو لوہے محفوظ اس بات بھی ہے نا. لوہے محفوظ اس بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خداوند متعال لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے. اس کس نتیجے میں جیسے صدقہ تو رد البلا، بلاؤں کو ٹالتا ہے. بلا پہلے لکھی گئی ہوتی ہے، اس بلا کو صدقہ دینے سے وہ بلا ٹال دی جاتی ہے. لوہے محفوظ اس بات ہے یہ ہے. عزیزان گرامی، رجوع اختیاری کیا ہے اور رجوع اضطراری کیا ہے؟ ایک ہے موت، اپنی مرضی سے موت کو گلے لگانا. شب عاشور حسین نے دیا بجھایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی نہیں گیا. حسین کا بڑا پیارا صحابی اور بن یزید رعائی اگر وہاں رہتا تو ظاہری طور پہ موت سے بچ جاتا، لیکن اس نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ حسین کے قدموں میں آئے گا. موت کو اپنی مرضی سے اختیار کیا. جتنے کربلا میں آئے تھے موت کو اپنی مرضی سے اختیار کر رہے تھے. وہاں سے ایک جوان چلائے کہ خودکش حملہ آور آ گیا. اس نے مجمع میں سے ایک شخص اٹھے، جوان اٹھے اور جا کے اسے گلے سے لگا لے. باقیوں کو محفوظ کر گیا، خود وہ جنت چلا گیا. جو اڑانے آیا تھا وہ واصل جہنم. یہ کیا ہے؟ یہ رجوع تو تھا، باقی بھی تو جا سکتے تھے. یہ رجوع اختیاری ہے. قرآن میں کوئی اس کی مثال ہے شہداء کی موت. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. کہ وہ جو راہ خدا میں مارا جائے انہیں تم نے شہید نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے حضور سے رزق پا رہے ہیں. اچھا میرے اللہ، ہمیں تو موقع ملا ہی نہیں جہاد کرنے کا، تو پھر کوئی ایسی گنجائش ہے کہ ہماری موت بھی شہداء کی موت ہو؟ فرمایا من مات علی حب آل محمد، آل محمد کی ولایت کے قائل ہو کے مرنا تمہارا مرنا عام مرنا نہیں، شہداء جیسا مرنا. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا. من مات علی حب آل محمد مات مغفورہ، جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ مغفور مرا. من مات علی حب آل محمد مات تائبہ،
مرتبہ جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ دائم مرا من مات علی حب آل محمد مات مستقبل الایمان جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ ایمان کامل کر کے مرا جو آل محمد کی محبت پہ مرا اس کی قبر کو اللہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دیتا ہے اور اس کے برعکس کیا ہے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات کافرا علی کا منکر ہو کے مرا کل بھی کافر مرا آج بھی کافر مرا بغض اہل البیت رکھنے والے کی موت موت قوم یہ مثال ہو گئی رجوع اختیاری رجوع اختیاری کیا ہے ایسی ایسی مثالیں ویسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے پورے وجود کی سرجریز کروا لی وہ کیا سے کیا بن گئے دیکھنے میں خواہش یہ تھی کہ ہم کئی 100 برس تک جئیں لیکن موت کا پرندہ ان کے سر پہ بھی پرواز کر رہا یہ پرندہ اچانک آ کے دبوچ لیتا ہے یہ ہے رجوع اضطراری کوئی چاہے اسے بھی لوٹنا ہے کوئی نہ چاہے اسے بھی لوٹنا آپ کی بات نہیں کر رہا میرا تو دل نہیں چاہتا جانے کا اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مولا سے پوچھا گیا لیکن جب کچھ چیزیں نظر آئیں تو پھر چاہتا ہے جو ہے مولا سے پوچھا گیا الکافی کے اندر روایت موجود ہے استاد معظم و محترم مرحوم مقبول شیخ الجامعہ قبلہ شیخ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ نے بھی صاحب تفسیر الکوثر میں ان آیات کے ذیل میں اس روایت کو لکھا ہے مولا کا جواب ہے جب مولا سے پوچھا گیا نا کہ کیا بندہ مومن اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی روح قبض کر لی جائے فرمایا نہیں جی ابتدائی طور پہ بندہ مومن نہیں چاہتا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے خوف تو آتا ہے اور یاد رکھیے گا عزیزان گرامی قدر اس کیفیت کو یاد رکھیے گا مومن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ امید اور خوف کے مابین زندگی گزارتا ہے میں اسے آگے چل کے واضح کرتا ہوں لیکن ابھی منزل نہیں ہے بس اسی جملے کو بھی ذہن میں جگہ دیجیے گا امید اور خوف کے درمیان مومن زندگی گزارتا ہے بندہ مومن نہیں چاہتا اس کی روح کو قبض کر لیا جائے ملک الموت اس کے سرانے آتا ہے گھبرا جاتا ہے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا روایت کے الفاظ مفہوم پیش کر رہا ہوں مولا فرماتے ہیں یہ بندہ مومن اپنی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے ٹھیک ویسے ہی میں تشبیہ اپنے الفاظ میں دے دوں کہ جیسے خطرے کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کرتے ہیں یہ بندہ مومن اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے گھبرا جاتا ہے ملک الموت کہتا ہے گھبرا نہیں قسم اس ذات کی جس نے مصطفیٰ کو مبعوث بے رسالت فرمایا میں تیرے لیے شفیق باپ سے زیادہ مہربان ہوں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے جن کے موجود ہے اللہ خدمت کی توفیق دے ذرا بچپنے سے لے کے جوانی تک نگاہ دوڑائیے کہ کتنا سمجھوتا ہے جو باپ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے اور روایت اس بات پہ شاید ہے باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت کے لیے دعا کرے کون سا نبی کوئی بھی نبی اپنی امت کے لیے دعا کرے باپ اگر اولاد کے لیے دعا کرے ایسی ہے میرے اللہ جن کے والدین چلے گئے وہ کیا کرے جن کے والد دنیا سے چلے گئے جانے انہیں بھی نہیں دیا فرمایا اگر دنیا میں تمہارا باپ تمہارے حق میں دعا کرے تو ایسے ہی ہے جیسے نبی امت کے لیے دعا کرتا ہے اگر بابا یا ماں دنیا سے چلی گئی ان کی قبر پہ جا کے دعا کرنا اللہ ان کے صدقے میں تمہاری دعا قبول کروا دے گا ایسا صاحبان ہے تو اب ملک الموت کہتا ہے گھبرا نہیں میں تیرے لیے شفیق باپ سے زیادہ مہربان ہوں ذرا اپنی آنکھیں کھول یہ دیکھ مصطفیٰ تیرے سرانے ہیں صرف علی نہیں علی تیرے سرانے ہیں یہ نور زہرا کو دیکھ لے نور زہرا دیکھ یہ حسنین تیرے سرانے ہیں اور ایک مرتبہ جب ملک الموت یہ جملے کہے گا عاطف غیبی کی صدا آئے گی
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये मारिफत की आंसू सलामत रहे। जब पंजतन का दीदार बंदा मोमिन करेगा, ये हातिब गैबी की सदा आएगी। तो जो पहले मरना नहीं चाहता था, अब इंतजार करेगा कौन सा वक्त हो मलकुल मौत मेरी रूह को कब्ज़ करेगा। दीदारे अली नहीं है। हाँ, वो रिवायत इस बात पे शायद है, हारिस हमदानी से फरमाया था, हारिस हमदानी मैं यमुत यरानी, जो भी मरता है, मैं यमुत, जो भी मोमिन मरे तो भी देखता है, मर के नहीं, मरने से पहले, मरने से पहले देखता है। इसीलिए शौरा ने भी, वफा भाई भी पढ़ रहे थे, बाकी शौरा ने भी अपने अपने अंदाज में पढ़ा। उलमा वाइज़ीन खुतबा मुझ जैसा तिफ्ल मकतब भी बयान करता रहता है, मरने से पहले देखता है। अली को मोमिन है तो भी देखेगा, मुनाफिक है तो भी देखेगा। अच्छा, क्या देखेगा? मैं यमुत यरानी, यरानी अफ़ाल कुलूब में से, अफ़ाल कुलूब का ताल्लुक दिल से होता है। कहते इतने लोग मर रहे हैं एक सेकंड के अंदर, कौन कौन देखता है? जितने भी मरे हैं सारे के सारे देखते हैं। क्या देखते हैं? यरानी, यानी उनके दिल के हिजाब हटा दिए जाते हैं, वो अली का मकाम देख लेते हैं। कौन सा मकाम? जो इन दल्ला है, जो अल्लाह के नजदीक अली का मकाम देख लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है। फिर जुमला रट के कहूं, जब अली का मकाम मरने से पहले नजर आएगा, तब अली का नंबर भी पता चलेगा। तब पता चलेगा कि अली का मनसब क्या है। और फिर उस वक्त जब अभी रूह कब्ज नहीं होगी, मोमिन हो तो भी देखेगा, मुनाफिक हो तो भी देखेगा, काफिर हो तो भी देखेगा, मदीने वाला हो तो भी देखेगा, मक्के वाला हो तो भी देखेगा, फैसलाबाद वाला हो तो भी देखेगा, इस्लामाबाद वाला हो तो भी देखेगा। जो भी होगा वो देखेगा, मुनकिर भी देखेगा, मवाली भी देखेगा। इसीलिए तो जुमला ये अमर हो गया कि मौत से पहले जब अली नजर आएगा, कोई जिंदगी रखते हुए भी मर जाएगा और कोई मर के भी अमर हो जाएगा। जो भी मरता है, सिर्फ अली का दीदार नहीं, पंजतन का दीदार उससे होता है। और इसीलिए शोरा ने जिस अंदाज में कलम बंद किया, अल्लाह अकबर। शम्स तबरेज़ भाई के दो मिसरे मुझे याद आ रहे हैं, ना मोहब्बत ना मवद्दत ना बिना मांगी है। ये बड़ा मारूफ जिसका कलम उसी शम्स भाई के इंडिया से ताल्लुक। वो देखा, दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। मैं यमुत यरानी, जो भी मरता है मुझे देखता है। मौला अमीर फरमा रहे हैं, शम्स तबरेज़ ने कहा, दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। दीदार अली होता है, दीदार पंजतन होता है। अब वो चाहता है कि कौन सा वक्त हो मेरी, जो पहले नापसंद करता है। लेकिन कोई जिंदगी में याद रखिएगा इस जुमले को। अब उस जुमले की तशरीह कर दूं कि मोमिन खौफ और उम्मीद के दरमियान रहता है। और ये मेरा जुमला नहीं है, मासूमीन अलैहिस्सलाम के कलाम इसमें शामिल है कि अगर वो अपनी तरफ देखे ना, कहता नहीं मर गया, नहीं बचूंगा। लेकिन अगर देखिए अली की तरफ तो कहता है, जाने यार सैयदा की तरफ देखिए। अब मुझे रिवायत जहन में आ रही है, सैयदा को सैयदा क्यों कहा गया, फातिमा को फातिमा क्यों कहा गया? इसलिए लोग उसकी मारिफत से जुड़ा। और सिर्फ इतना नहीं, सैयदा को फातिमा इसलिए कहा गया कि फातिमा के चाहने वालों को अल्लाह ने जहन्नम से दूर रखा है।
اور صرف اتنا نہیں، محبان فاطمہ کے محبوں کو بھی اللہ نے جہنم سے دور رکھا ہے۔ اور جملہ رک کے کہہ دیتا ہوں عزیزان ذوالفقار، اللہ آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ سیدہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا، روایت کے الفاظ ہے فاطمہ الشر، جسے شر سے دور رکھا گیا ہے۔ اور ابو الاشیاء بھی انداز دیا، جاؤ قیامت تک کا وقت ہے، عالم اسلام کے علماء سے پوچھو کہ لغت کے اندر تلاش کریں شر کی ضد کیا ہے۔ خیر کے سوا کوئی نہیں ملے گی، خیر کی ضد شر کے سوا کوئی نہیں ملے گی۔ جب سیدہ شر سے دور ہے تو خیر محض ہے، اور جو خیر محض کے مقابلے میں آئے وہ کل بھی شر تھا۔ سیدہ کے چاہنے والوں پہ حرام ہے، لیکن اس کیفیت سے بھائی جیسے ترہیب کے ساتھ جملے کو ذہن میں جگہ دیجیے گا، کبھی نہ نکلیے گا، اور مومن نکلتا بھی نہیں۔ خوف امید اس کیفیت کے درمیان دیدار معصومین ہو رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اب میری روح منتقل کہاں ہو رہا ہے؟ وہ اگلی منزل برزخ کی منزل ہے، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ جانتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جس دنیا کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، عالم جدید میں، اس لمیٹڈ سی دنیا کو اس نے کل کائنات سمجھا ہوتا ہے۔ وہ روتا اس لیے ہے کہ میں بہتر جگہ پہ تھا، یہ کہاں آ گیا۔ دیکھنے والے ہنس رہے ہوتے ہیں کتنا نادان ہے، کہاں وہ کہاں یہ۔ کہا جتنا فرق شکم مادر میں اور عالم دنیا میں ہے، اتنا ہی فرق عالم دنیا میں اور عالم برزخ میں ہے۔ والے پریشان ہے کہاں گیا، وہاں والے مطمئن ہے۔ جب برزخ میں چلا گیا ایک انسان، آپ نے جنازوں میں بھی گواہی دی، میں نے پہلے کہا خالصتاً ازبل تاخیر کوشش ہوتی ہے کہ مطالب کو پہنچایا جائے۔ جنازوں میں کتنی گواہیاں آپ دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، ہم نے پڑھوائی بھی، اللہم انا لا نعلم ہوئے۔ میں اس کے متعلق خیر کے سوا جانتا ہوں اللہ جملہ رک کے تو ہوں۔ اور اچھا یہ خیر کون سی ہے؟ پتا ہوتا ہے آہل بیت ادری بما فیہا، وہ خیر ولایت علی۔ پھر ایک جملہ رک کے کہوں گا، یاد رکھیے گا، جب جنازے میں کہہ آئے کہ خیر کے سوا جانتا کچھ نہیں ہوں، اللہ نے تمہیں ریاضت کروا دی کہ جب میں اس کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں سننا چاہتا تو خبردار مرے ہوئے کو موضوع گفتگو نہ بنایا کرو۔ جب جنازے میں کہہ آئے کہ خیر کے سوا جانتا کچھ نہیں ہوں، پھر مرے ہوئے شخص کو موضوع گفتگو نہ بنایا جائے۔ عزیزان ذوالفقار، عالم برزخ میں ایک انسان چلا گیا، ہاں لیکن کمی کوتاہی غلطیاں ہوتی ہیں، معصوم کوئی نہیں، اور وہ غلطیاں باہر والے نہیں جانتے، گھر والوں کو۔ پھر یہاں میں جملہ کہا کرتا ہوں، پہلی ذمہ داری مرنے والوں کے وارثین کی جو بنتی ہے، سب سے پہلے اس کا واجب ادا کرنا چاہیے۔ باپ کی قضا نمازیں اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے نہیں ہو، بڑے بیٹے پہ شریعت نے واجب قرار دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں چھوٹے نہیں پڑھ سکتے، چھوٹے پڑھیں ڈبل ثواب ملے گا۔ اور بالفرض واجب نہیں ہے، پھر مستحب کی منزل پہ آنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مستحب اگر آپ انجام دے خدا خاصہ واجب سے میں واجب کو تعبیر واجب نہیں ہے، پھر مستحب کی طرف۔ اور ایک دم سے بھی واجبات ادا نہیں ہو جاتا، لیکن آہستہ آہستہ ذکر کے ساتھ انسان اس کو کر لیتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کسی کے ذمہ نہ ہو، پھر مستحبات کی بات، لیکن کہیں نہ کہیں خدا خاصہ انسان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ مرنے والوں کو فراموش نہ کیا۔ میں نتیجے کی طرف بات کو لے کے جا رہا ہوں، بہت الحمدللہ اطمینان سے مطمئن ہو کے سماعت فرمانے۔ میں ایک جملہ ہمیشہ عباس کے ماننے والوں کو کہتا ہوں، غازی کا ماننے والا با وفا ہوتا ہے، بے وفا نہیں ہوتا۔ اپنے مرحومین کے ساتھ با وفا رہیے۔ شب جمعہ
اللہ روحوں کو گھروں میں بھیجتا ہے. ایک مثال یہ ہے. اور یہ پنجاب کی تہذیب تھی، پنجاب کی تہذیب تھی جو اب کہیں نہ کہیں فراموش کی جا رہی ہے. شب جمعہ میں اہتمام کیا جاتا ہے، گھر کے اندر گھر کے لوگ بیٹھ کے حدیث کسا کی تلاوت ہو رہی ہے، مرحومین کے لیے باتیں ہو رہی ہے، خدا خاص کا وہ مطلوب تو نہیں ہو رہا. شب جمعہ اللہ روحوں کو بھیجتا ہے، جاؤ تمہارے گھر والوں نے کوئی زاد رائے اکٹھا کیا ہوا ہے تو لے آؤ. اللہ اکبر. جس باپ نے ساری زندگی سمجھوتا کیا اور پروان چڑھایا، جس ماں نے ساری زندگی سمجھوتوں میں گزاری اور آسائشیں تمہیں فراہم کی، خدا نے خاصہ کہیں ایسا تو نہیں اس کی روح پریشان ہوتی ہو. اور ایک جملہ چلیے روح کے کہہ دوں، یہاں پہ روح کیسے گھر میں آتی ہے. عالم برزخ کو میں جو پڑھا ہے وہ بھی کافی نہیں ہے ایکسپلینیشن کے لیے. جو ملا وہ یہ ملا کہ جی اللہ روح کے اختیارات بڑھا دیتا ہے. اچھا مرنے والا فوت ہوا تھا بیرون ملک، فار ایگزامپل کینیڈا میں مرا، تدفین بھی وہی ہو گئی. اور یہ بھی لطف ہے نا، کسی بھی ملک میں مرے میت گھر پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر موت نجف میں آئے وہیں دفن کر دیا جاتا ہے. اگر موت زیارت کے راستے میں آئے تو کہا جاتا ہے تدفین یہی کر دی جائے. عزیزان ذکر وہاں کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، کسی یو کے میں اس کا انتقال ہوا، روح کیسے آتی ہے؟ تو یہاں کہنے والوں نے کہا اس چیز کو آپ درک نہیں کر سکتے. کیوں؟ میں نے کہا اللہ روح کے اختیارات کو بڑھا دیتا ہے. اللہ بندہ مومن جب وہ مر جائے اس کے اختیارات کو بڑھا دیتا ہے. میں نے کہا یہی رکنا، بندہ مومن مر جائے اس کے بڑھ جائیں اختیارات، وہ سمجھ میں آتا ہے. میں یا علی مدد کہوں، علی نجف سے میری مدد کو آئے، وہ سمجھ میں نہیں آتا. کوئی درد نہیں. شب جمعہ اللہ روحوں کو بھیجتا ہے. عزیزان ذیوکار یاد رکھیے گا، مرحومین کے ساتھ استاد محترم قبلہ علامہ شیخ محسن علی ندوی کا جملہ وہ ہمیشہ کہتے تھے، میں نے اپنے مستحب عمل میں والدین کو شامل کیا ہوا ہے. واجب تو وہی ہے جو خود کرنا ہے. نوافل یومیہ سنتیں، بھائیو سنت کا نام دیتے ہیں اسے نمازوں کو، ہمارے یہاں نوافل یومیہ ہیں، جب وہ انجام دے رہے ہیں شامل کر لیجیے. کسی یتیم کی معاونت کی مرحوم کو شامل، کسی پیاسے کو پانی پلانا شامل. کیوں؟ حساس نہ ہوئیے گا کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اللہ آپ کا ثواب 2 گنا کر دے گا. بہت آسان ہے. اور مرحومین کو یاد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر باری ہمیں اسلام آباد سے بلایا جائے، برادران کو بلایا جائے. نہیں عزیزان گرامی قدر، کوئی بھی اچھا عمل میں ہمیشہ کا کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ایک مجلس عزا پہ بات نہیں رکے. سمجھ رہے ہیں بات؟ سالانہ ایک برسی ایک مجلس عزا پہ بات نہیں رکے گی. سارا سال مرحوم کو یاد رکھیں کسی نہ کسی رنگ میں. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر کہ اس کی بارگاہ میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے، بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، مرحوم کے نام کا کھلائیے. کیوں؟ آج آپ کسی مرنے والے کو یاد رکھیں گے، کل کو آپ کی اولاد آپ کو یاد رکھے گا. معروف قصہ ہے نا، کچھ باتیں عام ہو جاتی ہیں کہ ایک شخص اپنے باپ کو دریا بدل کر رہا تھا، دریا میں پھینک رہا تھا. انہوں نے کہا یہاں سے نہ پھینک، تھوڑا آگے سے پھینک. ہو جائے گا. کیوں؟ کہا کل میں نے اپنے باپ کو یہاں سے پھینکا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے جانے کے بعد ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو یاد رکھیے گا کیونکہ برزخ کی منزل سخت ہے. شفاعت محشر میں ہے. 2 طرح کی روایت ہے، بعد نے کہا برزخ سے بھی تعلق ہے، بعد نے کہا نہیں برزخ سے نہیں محشر سے تعلق ہے. برزخ کو قبول کرنا ہے. مردے آپ کے محتاج ہیں اور کھلا ہوا ہے باب عمل کا. بھئی یہ مجلس عزا عمل ہے یا نہیں ہے؟ پہنچتا ایثال لے ثواب. ایثال یعنی پہنچانا، ثواب پہنچانا. تو جنہیں ثواب پہنچتا ہی نہیں وہ پھر ایثال کے بھی منکر ہوتے ہیں. اچھا یہ پھل فروٹ کو جو اہتمام کیا جاتا ہے یہ پہنچتے نہیں. اور ایک جملہ میں ہر ممبر پہ مجلس ترغیب میں چلا چلا کے تھک گئے، خدا را خدا را خدا را. میت کے گھر سے 3 دن تک کھانا مکروہ ہے.
شریعت ناپسند کرتی ہے کہ میت والے گھر سے کھانا 3 دن تک کھایا، ابتدائی 3 دن تک۔ دیکھیے کہ ہمارے ابھی تدفین ہوئی نہیں تو کھانے کی پڑ جاتی ہے، کیوں لوگ باتیں کریں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جہاں بھی جنازہ پڑھنے جاؤ، میں خود اگر گھر سے دور 500 کلومیٹر کا سفر کر کے بھی جنازہ پڑھنے جاتا ہوں، پہلی کوشش یہی ہوتی ہے اور سختی پہ اس پہ عمل کرتا ہوں، جنازہ پڑھوں بس سلام 2 کلومیٹر دور جا کے کھانا کھا لوں گا تدفین والے گھر سے۔ ہاں بنے گا تو صحیح، ممکن ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ عہد کر لیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس میں نے زندگی میں تدفین والے گھر سے نہیں کھانا، عزیزان اسی کا مکروہ ہے 3 دن تک۔ ہاں اس کے بعد 10ویں کا ختم ہو پھر اہتمام کیا جاتا ہے، مرنے والے کو یہ فروٹ تو نہیں پہنچتا لیکن اہتمام کیوں؟ کیونکہ کھلانا ثواب ہے، جب یہ کھائیں گے تو اللہ ثواب عطا کرے گا اور وہ ثواب اسے بخش دیا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو زیادہ نزدیک کا؟ تو یہ ثواب، یہ جو تبرک پکائے جا رہے ہیں، جو فروٹ ہیں، یہ جو سیب ہیں، یہ جو دوسری چیزیں ہیں، یہ کھا مومن رہا ہے، ثواب اسے پہنچ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عمل ہے، مجلس عمل ہے، سوزخانی عمل ہے، مرثیہ خانی عمل ہے، نوحہ خانی عمل ہے، بیوہ کی امداد کی عمل ہے، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا عمل ہے، بھوکے کو کھانا کھلایا عمل ہے، پیاسے کو پانی پلایا عمل ہے، قضا نمازیں پڑھی عمل ہے، قضا روزے رکھوائے عمل ہے، مستحب تھا کوئی اس کے ذمہ وہ ادا کیا تو وہ عمل ہے، واجب ذمہ تھا وہ ادا کروایا تو وہ عمل ہے۔ یعنی عمل کا باب کھلا ہوا ہے، اسی جملے پہ تقریر کو سمیٹ دوں گا، عمل کا باب کھلا ہوا ہے۔ نمازیں کسی کی کم تھی تو پیچھے سے بھجوائی جا سکتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے خود کو نائی کی جائے۔ روزے خدا نخواستہ کسی کے رہ گئے پیچھے سے بھجوائے جا سکتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی اور واجب ذمہ رہ گیا پیچھے سے بھجوایا جا سکتا ہے، کیونکہ عمل کا باب کھلا ہوا ہے لیکن بند ہے تو عقیدے کا باب۔ اگر کوئی ولی اللہ نہیں پڑھتا تھا، لاکھ پڑھ کے بھجواؤ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، نہیں پڑھتا تھا، پیچھے والے کہیں ہم نے پڑھ لیا۔ کوئی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تھا، وہاں پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اجداد کا کیا بنے گا۔ ہم سارے 1 2 3 4 نسلیں پہلے ہی شیعہ ہوئے ہیں، سادات کو چھوڑ کے ایسا ہی ہے، 10 نسلیں پہلے چلے 20 نسلیں پہلے، کہیں نہ کہیں تو کچھ ہوگا، نہیں وہ اللہ خیر کا معاملہ کرے۔ اسی لیے ہم تو دعا کلی کرتے ہیں جو مسلمین و مسلمات ہیں اللہ بخش دے، جو مومنین و مومنات ہیں اللہ بخش دے۔ اگر وہ مسلمان ہوا اللہ بخش دے گا، اگر وہ مومن ہوا اللہ بخش دے گا۔ عقیدے کا بات، اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ولایت والا مرحومین اللہ رب العزت علمت و مغفور کی منازل برزخیہ اللہ آپ کے مرحومین کے درجات بلائے۔ لیکن آئیے کچھ لحظہ رو لیں اس غریب کربلا پر جس کے لاشے پہ اس کی بہنوں کو بھی رونے لگے۔ زیادہ زحمت نہیں، 2 سے 4 جملے تبرک کر۔ حضرات اپنا مرے رونے کی کیفیت اور ہوتی ہے، چہلم پہ آنسو اور انداز میں برسی کے آنسو کبھی آئے کبھی نہیں آئے۔ کیوں؟ یہ اللہ نے قلب میں بدیت کر دیا ہے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا نا اپنوں کو بلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن واحد غم ہے غم قدیم کربلا، مظلوم کربلا کی مصیبت 1400 سال بعد بھی ایسے گریہ کرتے ہیں جیسے اصغر کے گلے پہ تیل لگا تھا۔ قاسم کی لاش کو پامال ہوتے دیکھا تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بس اللہ کو ایام فاطمیہ بھی فراموش نہیں کروں گا منزل مصیبت پہ ایسے روتے ہیں۔ اور کیوں نہ رویا جائے، اس لیے کہ جب ہم میتوں پہ روتے ہیں
کوئی میت کے رونے والے کو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے حوصلہ کرو، اور مختلف رسمیں ہیں نا، رسمیں جدا جدا ہیں. بسا اوقات کسی میت کی تدفین ہو جائے اور اگر وہ گھر کا آخری سربراہ ہو، اکیلا سربراہ ہو، بچیوں کا باپ ہو، مر جائے، برادری والے محرم رشتے بعد میں آئیں گے، بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، کہیں گے بیٹا تیرا بابا میرے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا، پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ہاتھ جیسا ہوں. کوئی آئے گا سر پہ ہاتھ رکھے گا، کہے گا بہنا میں تیرے بھائی جیسا ہوں نا. تو شیعہ بات ختم ہو جاتی. کربلا کا میدان تھا، غریب کربلا کی بہنیں تھی، محمد یضربہن بالصوت حتیٰ ارغبہن علی الجمال. کوئی تماچا مارتا تھا، کوئی تازیہ اجرکم اللہ. بس لگا لو دو سے چار جملے اور سنو. بیٹیوں کو بابا کی تعزیت بڑے پیار سے پیش کی جاتی ہے. آؤ تمہیں کائنات کی وہ بیٹی دکھاؤں جس پہ ساری بیٹیاں قربان. فاطمہ صلوات اللہ علیہا. بابا کی تعزیت کیسے پیش کی گئی؟ دروازے کو جلایا گیا. ایک ظالم نے اپنی نجس ناک دروازے کو ماری. جیسا دروازہ سیدہ پہ آیا، در و دیوار کے درمیان زہرا تھی. جتنے لعین گھر میں داخل ہوئے، زہرا کے وجود پہ رکھے دروازے کو مسلتے رہے. مسلطان گھر میں لعین آئے. تعزیت کیسے پیش کی گئی؟ ایک لعین نے تماچا مارا. اجرکم اللہ. تماچا اتنی شدت کا تھا، ان کو حجاب سامنے تھا، براہ راست ان کا ہاتھ بیوی کے چہرے پہ نہیں لگا، لیکن تماچے کی شدت اتنی تھی محمد کی بیٹی زمین پہ گری، کان کا زیور زمین پہ گرا. آدمیوں آخری جملہ، اگر سیدہ کو تماچا نہ لگتا پھر شام غریبہ حسین کی سکینہ کو تماچا. لیکن ایک فرق ہے، اے میری بیوی زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو ایک تماچا لگا اور قبر تک روتی گئی. آئے حسین کی سکینہ. ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اتنے تماچے لگے، کانوں کا رنگ تبدیل ہو گیا. ارے جس کے رخسار چھوٹے تھے، شمع بے غیرت کا ہاتھ بنا. میرے اللہ جتنی آنکھیں ہمیں اہل بیت میں گریہ کنا ہے، یہ آنکھیں محشر کے دن نہ روئیں. جتنے چہرے فضائل معصومین سن کر کھل اٹھتے ہیں، یہ چہرے محشر کے دن بھی ایسے ہی اشارہ کریں. دیگر عالم یہ مرحومین جو اس جہان فانی سے کوچ کر کے، میرے اللہ ان تمام کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دے. مقبول فرد عباس ابن باز حسین، انیس الحسن ابن فرد عباس، اس کے علاوہ بھی اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، ہر ایک کی قبر کو منور کرنا. ان کے لواحقین بیٹوں کو، بیٹیوں کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں صبر جمیل عطا فرما. تیری رات میرے عالم و بذاتی سرور ہے. میرے سامنے کچھ اذکار ذکر ہیں، تلاوت قرآن کریم ذکر ہے. میں زبان پہ نہ بھی لاؤں تو تو جانتا ہے. یہ جو یہاں ختم قرآن ذکر ہے تقریباً 17، اس کے علاوہ جو کچھ پڑھا گیا، جو یہاں ذکر اہل خانہ نہیں کر سکے، تیری ذات دلوں کے حال جانتی ہے. اس سب کو پروردگار عالم تحفۃً اور چہارہ معصومین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور جنہیں ہمارے تحفے کی
ضرورت نہیں، وہ اس سے بہتر تحفہ لوٹا دیتے ہیں۔ جب وہاں سے پروردگار عالم اس سے بہتر تحفہ ملے گا، اس ثواب کو ہم اپنے تمام یہ منتظرین سب رضا کے مرحومین اور بالخصوص فرد عباس ابن مہر حسین کی روح کو پہنچاتے ہیں۔ میرے اللہ مرحوم کے جنازے میں بھی مومنین نے دعا کی تھی کہ وہ خیر ولایت علی پہ فوت ہوئے۔ میرے اللہ حسین ابن علی کو رونے والے تھے، میرے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے موت پر حق ہے، موت سے کوئی رائے فرار نہیں۔ جب تک ہماری زندگی ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں زندہ رکھنا، جس دن موت ہمارے حق میں بہتر ہو اس دن ہمیں موت دے دینا۔ امام زمین و زمن کے صدقے میں دین و دنیا کی خیر سے نوازنا، بے اولادوں کو صاحبان اولاد فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولادوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمین و زمن کے ظہور میں تاجیل فرما، جب امام ظہور فرمائیں تو کم از کم ایک رات ہمارے گھروں کا ماحول ایسا بن جائے، کم از کم ایک رات ہمارے گھر میں مہمان ٹھہر سکے، ہمارا کردار اس قابل ہو کہ امام کے لشکر کے ادنا سے سپاہیوں میں ہمارا شعبہ کر سکے، تبرک کا اہتمام کیا گیا ہوگا، نیاز کا اہتمام کیا گیا ہوگا۔ میرے اللہ مومنین و مومنات تناول فرمائیں گے، کھانے کھلانا ثواب ہے، پروردگار عالم کھلائے گئے کھانے کے صدقے میں جو ثواب ملے اس سے فرد عباس کی روح کو پروردگار عالم شاد فرمانا۔ صحت سلامتی کی دعا کا کہا گیا، رئیس الحسن ہے، فضل عباس ہے، رئیس الحسن ہے، اس کے علاوہ جتنے حاضرین یہاں پہ ہیں ہر ایک کو صحت و سلامتی فرما۔ ذات دلوں کے حال جانتی ہے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما۔ بے حق کی عبادت عباس بردار بار 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 زندگی میں کربلا محلہ نجف اشرف سامرہ کی زیارت سے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات